مرحومین دی بلندی درجات بالعموم اور بالخصوص جنہاں مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس اعزاز منعقد کرائی گئی، انہاں نے روحاں کو سکون پہنچاؤں دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 12ویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صلوات۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صلوات۔ کائنات دا خالق چودہ دے صدقے توری عبادت قبول فرمائے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم پریشانیاں تو محفوظ فرمائے۔ خداوند قدوس اسا کوئی عارضی زندگی دے وچ رہ کے اپنی آبدی اور اخروی زندگی نو آباد کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اور اپنی توجہ کو ذکر دے پاسے بہتر کرن واسطے ایک صلوات یوں جی پڑھو جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہے۔ بزرگان عزیزان، اس کوئی شک نہیں کہ اللہ دی ذات نے انسان کو ہی اس کائنات دے وچ اشرف المخلوق بنا کے بھیجے، اور اس دی بہترین دلیل یہ ہے کہ جتنے ہزار عالم اللہ نے خلق فرمائیں انہاں چو کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں سوائے انسان دے جس واسطے اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے اور معلم بنا کے سارے واسطے بھیجے۔ یہ مطلب ہے کہ انسان دی اتنی عظمت ہے نا کہ جن دی خاطر اللہ نے انبیاء بھیجن۔ سوال پیدا تھیندا ہے کہ وہ عظمت ہے کیا جڑی اللہ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت ہے کیا؟ اگر ہوئے توجہ تہیندو تو میں دو چار جملے عرض کراں۔ پہلا ہے کہ انسان دا وجود، دوسرا ہے انسان دا خاندان، تیسرا ہے انسان دا ان دنیا دے اتے مال اور دولت اور عہدہ، چوتھی چیز ہے شکل انسان۔ یہ چار چیزاں دا مجموعہ ہے نا۔ انہاں چار چیزاں دے بارے اگر پوچھوں تو پہلا ہے کہ آیا اللہ نے ساکوئی وجود جو دیتا ہے بس اساں اس کائنات دے افضل ترین بن گئے ہیں وجود دے حوالے نال بلنداں؟ تو اس دا جواب ہے کہ جڑا وجود مسلمان کولوں ہے ایہو وجود کافر اور مشرک کول بھی موجود ہے۔ گھر سن دے پہ ہو نا میری کہ تھکے تو نہیں پہ بیٹھے دیاتے؟ چلو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ تو عزیزان بزرگان، اگر یہ وجود دے حوالے نال فقط انسان افضل ہے تو یہ وجود کافر، مشرک اور یہودی، عیسائیاں سب کو ہے۔ اگر انسان آکھے کہ میری بلندی مال اور دولت جی یہ ہے تو وہ بھی تاریخ نفی قرار دیں دی ہے کہ اگر بلندی اور عزت اور کامیابی مال و دولت ہے تو فرعون اور نمرود جائیں بندے بلندوں میں نہا حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم جائیں نبی بلند نہ ہوئے نا۔ تیسرا سوال ہے کہ چلو یہ دو چیزاں نہ صحیح، خاندان صحیح، اگر کوئی بندہ کہ چنگے خاندان ہی پیدا ہو گئے وہ آکھے میں بلند ہاں جو میں اچھے خاندان ہی چاہیاں، تو کوئی اگر کوئی پستی چاہ گئے تو وہ آکھے میں پست ہاں
جو میرا خاندان ہی ہے، تو وہ بھی خدا فرمائندے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ اے حضرت انسان، اگر کہیں مالدار دے گھر تینوں پیدا کر چھوڑا، کہیں وزیر امیر دے گھر تینوں پیدا کر چھوڑا، تو ایک قبیلہ اور خاندان یہ اس واسطے نہیں جو تو تکبر کر، بلکہ میں اللہ اس واسطے بنائم لتعارفوا تاکہ تو ایک بیدی معرفت حاصل کر سکو۔ گل میری سمجھ آندی پہ نا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز ہے انسان دا حسن، کہ بندہ آکھے بھی چلو میں شکل دے حوالے نال کوئی سونا تا میں بلندہ، تو وہ بھی تاریخ نفی قرار دیں دیئے۔ عرب دے ڈھیر سارے امیر لوگ اور اچھے خوبصورت لوگ ہیں، لیکن پیغمبر دے دروازے تے فضیلت خوبصورتی نہیں۔ اگر خوبصورتی ہویا تو حبش دا وسدا کالے رنگ دا توتلی زبان رکھن والا نبی دے دروازے تے کدہیں بلند نہ ہویا۔ تو لہذا چار چیزوں دا جواب تا مل گیا نا، نہ وجود بلندی، نہ مال و دولت بلندی، نہ خاندان بلندی، اور نہ ہی شکل بلندی۔ تو آؤ ذرا آج دی محفل دے اندر قرآن تو پوچھ دیں، اللہ دا قرآن تو رسائی معیار بلندی ہے کیا؟ ہن ہوئے تمہاری توجہ تو میں آگاہ گفتگو کراں۔ انسان دا معیار بلندی ہے کیا؟ جس نال انسان کو اتنا تائیں فضیلت عطا کیتی ہے، ملائکہ تو افضل بنائی، لقد خلقنا الانسان دا جی جملہ ارشاد فرما کے انسان دے قصیدے پڑھے نے، تو یقیناً وہ 8 آیتاں بڑیاں مہم میں جن دے وچ اللہ نے انسان دی کامیابی بیان فرمائی، اور وہ آیتاں کیڑیاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اتھا اللہ 8 قسمہ چاہ کے دسے انسان اگر تیرا معیار بلندی اور کامیابی ہے، وہ وجود مال دولت شکل نہیں، بلکہ تے انسان دا کردار ہے۔ گل سمجھتے بیٹھے؟ انسان دا معیار بلندی کامیابی کردار ہے۔ عزیزان بزرگان، لہذا جڑا انسان دا معیار بلندی کردار ہے، تو کردار دے بارے بھی سوچنا چاہیے کہ کردار کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر 2 قسم یا صفات بیان فرمائیں، ایک صفات حسنہ اور ایک صفات قبیحہ، ایک بریاں صفتیں ایک اچھیاں صفتیں۔ یعنی گویا انسان اگر اپنے اندر اچھیاں صفتاں پیدا ونجے، اندر والے انسان کو بلند کریں دا ونجے، تو اللہ ملائکہ تو بھی افضل بنا چھوڑیں دے۔ اگر بریاں صفتاں پیدا ونجے تو کل انعام بل ہم ازل، وہ ڈنگر تو بھی انسان بھیڑا تھی دا ونجے۔ ٹھیک ہونا اگلا سوال پیدا تھی دے کہ ٹھیک ہے صفات نال بندہ بلند ہوں دے، تو یا اللہ کوئی ایسا گھرانہ بھی ہے کہ جن دی سارے سامنے سیرت ہوئے کہ انہیں یہ صفات اپنے اندر پاتی ہیں تے بلندی عطا کیتی ہے؟ کوئی ایسا خاندان بھی ہے جہاں اپنے اندر یہ صفات پاتی ہیں تو پس آئے ہوئے؟ تو 2 قرآن مجید 2 صورتیں سارے سامنے بیان فرمائیاں۔ پہلی صورت کہ خاندان کیسا تے پستی کیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی النار ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ دا قرآن دے بھاویں تو خاندان قریش دا بھی ہے، جی رسول دا چاچا بھی ہے، لیکن عقیدے اور کردار جو بد ہیں، میں اللہ اعلان پیا کریں نا خاندان فائدہ نہیں دیں دے۔ کل سنو دے بیٹھو کل سنو دے، کردار ہی فائدہ دیں دے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزو، اور دوجے پاسے خاندان کیسا ہے اور انہاں دی سیرت کیسی ہے، اس دا اعلان بھی اللہ نے قرآن کیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد دا گھرانہ، میں اللہ تو انہیں پاک بنائے جی میں پاک بڑا مندہ حق ہے، اور میں اللہ نے ہر رجس تو تھوا کو دور رکھا ہے۔ تو گویا وید گھرانہ آل محمد دا جیڑا ہر سیرت دے وچ بلندیاں تے بلند ہے۔ انسان اگر بلندی پامنا چاہنے تو آل محمد دی سیرت عمل تو کریں دا جا، اللہ تے کو ملائکہ تو بھی افضل بنا۔
گل سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ لہٰذا انہاں 13-14 ایتاں دا نتیجہ انسان دا معیار بلندی، انسان دے اندر صفات ہیں۔ اگر اندر اپنی صفتاں پا گئے تسی دیتے ہو کدیں کدیں اگر بندہ بالکل غریب ہوئے ساری زندگی سائیکل تے گزار چھڑے دے، ایک ٹائم دا ہوندا ایک ٹائم دا نہیں ہوندا، لیکن جنہیں 4 بندے اکٹھے باندھن اس دی شرافت، اس دی مہمان نوازی، اس دی دیانتداری، ان دی مظلومیت اور ان دی یتیم پروری دے کسے امیر بیٹھے بیان کریں دے ہوں دین تا گویا اگر مال و دولت نال بلندی ہویا تا ہر امیر دا تذکرہ ہویا۔ تاریخ جدہیں اپنے اندر اگر موتیاں نال کہیں کوئی ذکر کیتا ہے تا او مال والیاں دا نہیں کیتا، کردار والیاں دا کیتا ہے۔ جی میرے بزرگوں عزیزو، لہذا صفات جنہیں انسان کو بلند کریں دی ہیں صفات حسنہ۔ میں 2 ہی صفتیں عرض کرنا چاہتا اگر تمہاری توجہ ہوئے تا، اگر توجہ ہے تو جناب سیدہ دی خوشنودی واسطے بی بی کو باواز بلند صلوات عطیہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلی صفت حیا۔ حیا ایسی عظیم صفت ہے جس انسان نے اندر پاتا ونی وہ انسان بلند ہے۔ اور اندھے کی میں 3 حدیثاں پڑھنا چاہنا تھوڑی توجہ کو دیکھ کے کہ حیات کی عظمت کیا ہے۔ پہلی حدیث معصوم فرمائیں لا حیاء لہو لا ایمان، لا ایمان لہو، جس بندے دے اندر حیا کوئی نہیں اس بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرمائے سو پہلی حدیث۔ دوسری حدیث لا حیاء لہو لا دین لہو، جس دے اندر حیا نہیں اس دے اندر دین ہی نہیں۔ بزرگوں ہی جملے تو فکر کرو، حیا نہیں ایمان نہیں، حیا نہیں دین نہیں، گویا بے حیا بندہ دنیا دے ہوتے نہ دیندار ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے۔ گل سنتے بیٹھے کو نہ سنتے بیٹھے؟ بے حیا انسان نہ مومن ہے نہ دیندار ہے۔ میرے بزرگوں عزیزو بس سوال پیدا تھی دے حیا جو اتنی عظیم صفت ہے، میں وقت قلت ہے ورنہ 6 میں آقا دے بہت بڑا جملہ ہے، زیادہ طولانی ہے، میں انہیں ایک جملہ عرض کیا کریں نا۔ معصوم فرمائیں المفتاح الحیاء مفتاح کل الخیر، حیا ہر اچھائی دی چابی ہے۔ حیا ہر اچھائی دی چابی ہے۔ اور 6 میں آقا جڑا جملہ فرمائے معصوم فرمائیں اگر حیا انسان دے اندر ہوئے تو انسان سارے واجبات ادا کریں دے، اگر بندہ بے حیا ہوئے تو واجبات دا بھی تارک ہوندے تے بریاں صفتاں اپنے اندر پا کے حیوان تو بھی بد بڑھویں دے۔ ٹھیک اتنے تک گل سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ نراز نہیں ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ حیا میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں۔ اور چوتھا جملہ معصوم دا فرمان، معصوم فرمائیں حیا کتنی عظیم صفت ہے، فرمائیں لو کان الحیاء صورتاً، اگر حیا دنیا دے ہوتے جسم بن کے آوے ہاں تو حسین ابن علی بن کے آوے۔ کتنی عظیم صفت ہے حیا۔ حیا اور وقت دی قلت ہی میں گرندہ ویسا دے تو سن دے ویسو۔ حیا ہوندہ کیا ہے بھائی؟ حیا در نگاہ۔ معصوم فرمائیں اپنی اکھ سے حیا پیدا کرو۔ اکھ سے حیا پیدا کرنا انسان کتنی برائیاں تو بچ دے۔ پہلی برائی یہ ہے اگر بندہ دنیا تے جا رہے ہے، شریف زادی آ رہی ہے، اگر حیا در نگاہ ہے تیری اکھ بے پاسے تھی ویسی تو گناہ تو بچ ویسے، اور ایا اکھ اپنے امام دے دیدار دے لائق بنو ویسی۔ گل سن دے بیٹھے کو نہ سن دے بیٹھے؟ حیا در نگاہ، حیا در نگاہ۔ اگر والد گل کر رہے ہے، والدہ گل کر رہی ہے تے انسان دی اکھاں جو حیا ہے تے یقیناً والد دے چہرے دو نہ دیکھ سی، ان دی نگاہ زمین دو سی۔ گل سن دے بیٹھے؟ احترام والدین دے اندر ان دی نگاہ جھک ویسی، یوں جو نگاہ جھکیں نہ ویسی، والدین دا حیا ان دے اندر پیدا تھی نہ ویسی، خدا دی ذات ملائکت و افضل بنے دی ویسی۔ حیا در نگاہ، کہیں شریف دے گھر گیا بیٹھے ان گھر اپنے اندر بلھا دیتا ہے، اگر نگاہ حیا ہے
تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں کو پتہ ہی نہیں لگنا جو میں فلاں دے دیرے تے بیٹھا رہے ہیں یا فلاں دے گھر بیٹھا رہے ہیں جو انہی نگاہ ہے حیا ہے حیا در نگاہ میں جناب سیدہ دے حوالے جملات کرے سا حیا در نگاہ بی بیچ کتنے واقعہ تو سنو کیونکہ موضوع چاندہ پہ دروازے تے آ کر دے صحابی اکھی تو اندھے سید رسول فرمین سیدہ بیٹا صحابی پوچھنا آیا کھڑے آج یہ بابا میں کو پردہ کرن دے ہو فرمین نے نہیں اکھی کو نہیں جناب سیدہ عرض کرنے نے بابا اوندیاں اکھی تا کو نہیں میڈیاں تا ہی نا کیا میں سمجھے تو آدھے میرے اندر اتنا حیا در نگاہ ہے کیا ہم اپنے گھران دے اندر حیا در نگاہ پیدا کیتے میرے بزرگوں عزیزو حیا در نگاہ دوسرا حیا در انفاق خرچ کرنے چا حیا کرو خرچ کرنے چا بھی حیا کرو فضول خرچی نہ کرو ان اللہ لا یحب المسرفین اللہ فضول خرچوں کو پسند بھی نہیں کریں دا جو اللہ تے کو طاقت دیتی ہے کوشش کر پہلے واجبات ادا کر کوشش کر اپنے رشتہ داروں دا حق ادا کر کوشش کر ہمسایاں دا حق ادا کر کوشش کر کہیں موچ لقمہ دے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں انسان اپنے واسطے آوے تو کئی ہزاراں دیاں روٹیاں بھی کھا ویندا یتیم بکھا بیٹھا ہوئے 500 دیون واسطے تیار نہیں حیا در انفاق خرچ کران دے اندر حیا پیدا کرو اور وہ بھی سیرت جناب سیدہ دا مطالعہ کر سید اپنا رسول نے رحمت اللہ عالمین نبی نے آخری ویلے ٹردے ویلے ایک سوٹ لیتا جڑا بہت بڑا قیمتی آئی زہرا میں تے کو اپنے جہیزی جو سوٹ دے رہے ہیں دوسرے دیہاڑے جنہ بیٹی کو کھانا دے من گئے دے دن تا سیدہ دے جسم دے ہوتے لباس پرانا ہے پوچھ دینا آئے بیٹا میں تے کو ہی قیمتی لباس دیتا ہے کہ تو آج پہلی دیہاڑ بھی وہ زیب تن نہیں کیتا آج نگاہ جھکیاں کر کے عرض کریں دیئے رحمت للعالمین بابا میں پاتی کھڑی ہم ایک مستور آئیے جندے جسم تے لباس پھٹا پرانا ہا میں زہرا کو حیا آندہ ہا جو اللہ دی راہ چ دیواں تے پرانا لباس کی میں دیواں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں حیا در انفاق بھی ہونا چاہیے انسان دا حیا در نگاہ بھی ہونا چاہیے انسان دا میرے بزرگوں عزیزوں یہ حیا ہی ایسی عظیم صفت ہے جڑی انسان نو بلند کر چھڑے دیئے حضرت امیر المومنین جناب سیدہ دے گھر آئے کہ کجری ہاڑا دا فاقہ پوچھ دے مولا امیر علیہ السلام سیدہ میں علی کو دسیاں میں کدوں نہ کدوں انتظار کر رہا سن نبی دی دھی دا جملہ دیکھ کیا دی یا علی انا استحی من اللہ میں کو اللہ دے کلو حیا آندھے میں تے علی کو وہ تکلیف کی میں دے وہاں جڑی تے علی دی قدرت تو بھی زیادہ ہو حیا ایسی عظیم صفت ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہیں کہیں اللہ بھی اپنے پاس حیا دی نسبت دے دے اور قرآن مجید دیں ڈھیر ساری آیت ہیں میں ایک حدیث کسی دا جملہ عرضیہ کرے نا فرمائے ما من یوم جدید الا ویاتی کا اند من رزق جدید جائے ویلے تیری زندگی دا سورج طلوع کریں دے نا تیری طاقت ہی نہیں جو تو آنکھ کھولے ہاں جتنے تی میں کریم تیرا رزق نہ بھیجاں ازاد آدھیں جی فجر اٹھی گئی میں اٹھی گیا نہیں میرے بزرگوں عزیزوں اس کریم دا شکریہ ادا کر کیونکہ مرد ویلے انسان دے کو اترائے 4 فرشتے آندے نا پہلا فرشتہ رزق دا آندے دوجا فرشتہ پانی دا آندے تریجا فرشتہ اس انسان دے کو ساہ دا آندے سن دے بیٹھو کہ نہیں پہلا فرشتہ دیکھ کیا دے اے جڑا رزق دا ہوندے جلے بندہ مردہ نہیں پیا ہوندہ دیکھ کیا دے اللہ میں کو تیرے ہوتے موکل کیتا ہے میں پوری کائنات ہی دید ماری ہے تیرا ایک لقمہ بھی میں کو کٹھائی نظر نہیں آئے حالانکہ اگر میں اپنے گھر مردہ پیا ہوں میرا گھر موجود ہوندے یا نہیں جی کیا رزق پیا ہوندے کھاون دا یا نہیں ہر شے مہیا ہوندی ہے یا نہیں لیکن فرشتہ میں کو کیا دا کھڑا ہوندے میں پوری کائنات ہی دید ماری ہے تیرا لقمہ کی تھائیں کوئی نہیں پانی والا فرشتہ آدھے میں کائنات ہی دید ماری ہے تیرے واسطے ہی گھڑ پانی دا کوئی نہیں ساہ والا فرشتہ آدھے میں ڈٹھائے ہون تیرا ساہ ہک ویویا کوئی نہیں ہی کو موت آدھے نا ہر شے پئی ہوں دیئے گل سمجھتے بیٹھے ہو نہ سمجھتے بیٹھے
ہر شے ہوندی ہے تے میرے بھائیو وقت بھی انسان دنیا تو ٹردا پیا ہوندا ہے اے کائنات دا خالق فرمائندا ہے تو تا بندہ آدھے جو فجر تھی گئی ہے میں اٹھدا پیا ما من یوم جدید الا ویاتی کا ان من رزق جدید تیری طاقت ہی نہیں جو تو آنکھ کھولے آ میں کریم پہلے تیرا رزق بھیجے نا بات تو بندہ اٹھ دیں بات جلے تو بندہ اٹھ دیں نا میں کریم ساری دیہاڑ دے دا کہ تو میری اطاعت کر دیں یا نہیں کر دا تو ساری دیہاڑ بے شک گناہ کریں دا رہے نماز نہ پڑھ جی رشتہ کھا حرام کھا گناہ کر اکھاں دا گناہ کر زبان نال کر قوت سماعت نال کر ہتھاں نال کر پیراں نال کر محفلن گناہ کر شام دے ویلے ملائکہ ساری دیہاڑ دا تیرا نام اعمال گھن کے جلے میں کریم دو آندیں نا یہ اوے فرشتے ہوندیں جنہاں کو میں تیرو بھیجے نا تے تیری آنکھ کھل دیئے اوے ملائکہ کو تو گناہ دے کے بھیجے نا جلے ملائکہ آسمان تے آندیں اللہ فرمائیں دے انا استائی من کا وانت لا تستائی منی ہے میرا بندہ میں اللہ ہو کے تیرا حیا کریں دا رہے ہیں تو بندہ ہو کے حیا نہیں کیتا لہذا بزرگو عزیزو حیا عظیم صفت ہے انسان دے اندر حیا پیدا ہونا چاہیے انسان کو حیا والی صفت اپنے اندر پاؤنی چاہیے جتنا جتنا حیا بلندو سی خدا گواہی نے جلے بندے بے حیا تھی ونجن مثلا ایک بیٹا بے حیا ہوئے اللہ نہ کرے کہندہ تھی وے اگر وہ غلطیاں کرے نا تو سارا محلہ اکٹھا تھی وے اندے والدین کو آکھیں بھئی یہ غلطیاں ودا کریں دے بے بس تھی کہ آدھے بے حیا جو تھی گے میں کیا کرا آدھے کہ نہیں آدھا بے حیا جو تھی گے میں کیا کرا اور معصوم بے حیا دے بارے کیا فرمائیں کہ 1.25 لاکھ نبی اکٹھے کرو سامنے بے حیا کو کھڑا کرو 1.25 لاکھ نبی سمجھاوے بے حیا دے ہوتے 1.25 لاکھ نبی دی تبلیغ بھی اثر نہیں کرے میرے بزرگو حیا من اللہ خدا دے کولو حیا قرآن دا حیا اور امام دا حیا میرے بزرگو عزیزو اگر ناراض نہ تھی ہو تو میں ایک جملہ عرض کر چھوڑے ہوں جی اگر ہے تھوڑا پروگرام تو اپنے دل نلوت اظہار کرو باواز بلند ایک صلوات پڑھو آل محمد میرے بزرگوں عزیزو حیا خدا حیا امام اور حیا قرآن حیا خدا انسان کو بھی کہندے کول بھی حیا نہیں کریں دا خدا کول تو حیا کر لیکن معاشرہ اتنا برباد ہو گئے بندے دا حیا رہ گئے خدا دا حیا نہیں رہ گیا خدا گواہی نہیں کریں فکر کو دوڑاؤ نہ کریں فکر کو رات کو 4 پائی تے ستے ہیں ہر بندے کو اپنا اپنا ایمان اور ہر بندے کو اپنی اپنی زندگی بالکل سامنے نظر آن دیئے یہ ویڈیو خدا چلاونی ہے بندہ ستا پی ہے نا اتنا سوچا اگر آج رات میرے تے موت واقع تھی ونجے میری پوری گزری ہوئی زندگی دے وچ ایک دہاڑا ایسا ہے جڑا میں 14 کو دکھا سکا جو ایک دہاڑا میں ان گزارا ہے کہ تسی چاہندے ہے 60 سال دی زندگی چ ایک دہاڑا میں 60 دہاڑے نہیں آکھے میں 60 گھنٹے نہیں آکھے میں ایک دہاڑا آکھے ان دی وجہ ہے اسی کچھ نیک عمل کر گھندے ہیں وقت نال ہولے لے برے عمل بھی کر گھندے ہیں شام کو تقریباً ترازو برابر ہوندے میرے بھائیو فقط نیک عمل کر گھننا کافی نہیں بلکہ اس نیک عمل جڑا کیتا ہی کو بچاونا ضروری ہے کامیاب وہ ہے جڑا عمل کر کے بچا ونجے اگر میں کہ کو 5 سال مدد کریں نہ راما اندھے کو غلطی تھی ونجے نا میں 5 سال دی مدد 1 گھنٹے اگلی کھڑا ہونا تو ان ہے تے میں تے نال اے مدد کیتی تیرے تے اے وقت آیا تے میں اے کیتا تیرے نال اے ہویا تے میں اے کیتا بس وہ 5 سال دیاں نیکیاں ادھے گھنٹے برباد کر کے سردار صاحب اپنا نام اعمال خالی کی بچاؤنا ضروری ہے بچاؤنا اگر میں صبح دے ٹائم تو تلاوت قرآن کی دی ہے نا قرآن دی تلاوت جیڑی آج کل گھاٹے سن دے بیٹھے ہو یا میں غلط آدھا بیٹھا زیادہ ہے قرآن دی تلاوت تو گھر خالی ہے نا یہ جڑے بابے بیٹھے ہو نا بابا اپنی گھر والی کو پوچھتا کھڑوں دے اگر دور بھی ہوئے تو میرے بچے سکول گئے نا اور بابا مسلمان نہیں کرے یہی پوچھے ہی میرے پترہ قرآن ہی پڑھے بولنا جائز سمجھتے ہوئے تو سر ضرور ہلے آئے
کیا اے تے فریضہ ادا کیتا ہے اولاد واسطے پوچھا ہی؟ اے تا پوچھا ہی جو میرے بچہ روٹی کھا دیے یا نہیں؟ ایندے واسطے تا فون کیتا ہی جو میرا بچہ فلان جاتے جا رہے ہے، ان کو اتنی چیزیں ضرورت ان کریں پوری زندگی ہے خدا قرآن اور امام جو مظلوم ہستیاں کو کریں تائیں اپنے گھر یاد کیتا ہے؟ قرآن مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، تلاوت مک گئی ہے۔ سمجھ آندی پئی کہ نہیں آندی پئی؟ بندہ بیمار ہوئے نا، بیماریاں دے علاج واسطے ڈاکٹروں کو ٹر ویندے، جہنم دی باہ کو بچن واسطے قرآن دے دروازے تے نہیں آندا۔ قسم بخدا موبائل دا ڈیٹا جو مٹ ونجے نا بندے دا، رات دے ٹائم تے بھی اگر گڈی کڑھنی پوے بندہ کڑھیں دے کیسو پیسہ لیس کو ویندے، میرے نمبر سارے ڈیلیٹ تھی گئے ہیں، میں کو ہونے ڈیٹا واپس کر چا۔ خدا دے بندیا ایک موبائل دا ڈیٹا مٹائی ان کو کڑھاون واسطے رات دے سفر ودا کریں نہیں، ذرا اپنے نام اعمال دا ڈیٹا دیکھ کتنے گناہ ہے نہیں، انہاں کو مٹاون واسطے کوئی توبہ ہی کریں آج۔ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ قرآن دی تلاوت مک گئی ہے، اگر ہوئے توجہ تو قرآن دی تلاوت دا ہکو فائدہ دسی ونجا جی مت کوئی عمل چا کرے آج دی مجلس قبول ہوئے سی۔ معصوم فرمیندن تیرے گھراں دیاں بے برکتیاں، تیرے گھراں دیاں مصیبتاں، تیرے گھر دے اندر رزق ہے برکت کوئی نہیں، زندگی گھٹ ہے، دھیاں تے پتر آپس ہی لڑدے پے نہیں، بھیرا دا رشتہ گنن واسطے تیار نہیں، بھین دا رشتہ گنن واسطے تیار نہیں، مادیت پرستی ہے، جدے دولت ہے رشتے ادائیں جا رہے ہیں، نتیجے بھی آپ نے دے پئے ہو۔ معصوم فرمیندن ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تہجرہ الشیاطین تہجرہ الملائکہ وتکثر فی رزق، یہ چاہنے تیرے گھر دے اندروں شیطان بھج ونجے، بیماریاں نکل جاویں، جی لڑائیاں نکل جاویں، برکت خوشی ہووی تو دا ہکو عمل ہے آپ بھی قرآن دی تلاوت کر، بچیاں کوئی روزانہ قرآن دی تلاوت کر۔ جلے قرآن دی آواز بلند ہوں دی ہے نا، جس کونے شیطان بیٹھے ہوں دن او دفع ہو ویندن، جلے شیطان ہٹ ویندن بات ملائکہ دا نزول تھیوان لگ ویندے، جلے ملائکہ دا نزول ہوں دے اللہ برکات نازل کرن لگ ویندے، جلے برکتہ نازل تھی دیا بات بے برکتیاں دور تھی دیا ویندیا انسان دی زندگی سمر دی ویندی۔ خدا دنا انہیں اپنے آپ کو دنیا دے جین غرق نہ کر جو قرآن قیامت دے لیں گواہی دے وے جو میرے اللہ وہیں دے گھر تری ہاں لیکن میری تلاوت نہ کردہ ہیں تُسا میں سمیت اگر آج بھی گھر آلی آکھے جا دیگرے لے جو شام تو پہلے میں کو برتنہ دی علماری شیشے آلی چاہی دیئے یہ دا وڈا سردار ڈنگر وچے سی لوگاں دے کلو قرضہ چیسی بجدہ وڈا ہو سی علماری ان کے خوش تنداندہ ہو سی جو میری گھر والی طرح دی تھی گئی ہے جو میں برتنہ دی علماری گھدی وینا اور بیگم دے آکے تے ایک لحظے دے اندر ڈنگر بیچ کے برتنہ کو سنبھالن والا تیرے گھر دے اندر وہ قرآن ہے جیسے تیرے اکبر دی جوانی لگی ہے کیا اس قرآن کو گھر ہی سنبھالے؟ مکان نہیں تھا والدین پریشان ان مکان کی میں بڑا ہوا میں ہے یا کوئی نہ چھپ جو کی تھی بیٹھے ہو تو کونے کریں دے نوکری کوئی نہیں تھا پترہ دھیاں دے پچھو بندہ بھجدہ ودا ہوں دے جو نوکری ملے چار ڈیڑے ٹکر کھاونے ہی میں کہ نہیں میرے بھائیو کائنات دا خالق فرمے دے جس رزق دی خاطر تو ڈر کے بھجدہ ودے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ہے زمین تے چیمٹی بھی ایسی نہیں جندہ رازق میں نہ ہوا عقل دا علاج کر دھیاں تے پترہ واسطے بلڈگاں دے بارے نہ سوچ دھیاں تے پترہ دی کردار دی سوچ جو انہاں دی آخرت بڑھائی وینا یا کوئی نہ میرے بزرگوں میرے عزیزوں خدا گواہی نے قرآن 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 جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جی میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں ایسا کردار پیش کیتا ہے کائنات یا عورتوں واسطے اور 14 نے کردار پیش کیتا ہے کائنات دے مردوں واسطے آؤ ذرا ہی گھرانے دے اندر میں کو ایک منٹ واسطے قرآن دی تلاوت ایک دی دی قضا دکھا چا میں من ویسا جو ہاں قرآن دی تلاوت کو اتنی عظیم نہیں
ساری زندگی قرآن لبدے ہی نہیں. فجر لے جلے اٹھی نا تے پڑھ سورت نبا دیاں آیتاں ایک دفعہ تا تیری ہنجو آوے سن کہ جیسا خدا فرمائے دے جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اے انسان رات میں تیرے واسطے پردہ بنایا ہن دی تیری روزی واسطے بنایا. اٹھیو میرا بندہ رزق میں دے بنائے تو رزق حلال کما. اللہ اکبر. اگر فکر ہوئے نہ تڑیوں بھر دے انسان کی اکھیں چو آنسو آن دیں کہ کیسا کریم ہے میرا رب جس نے میرے واسطے سورج نو طلوع کیتا. میرے بزرگوں عزیزوں لہذا پہلی صفت ہے اپنے اندر حیا پیدا کر. بس دوسری صفت ہے اتنا ٹائم نہیں جو میں مکمل کراں. کافی دیر تو تم بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو میں تھوڑی طبیعت کو لہذا بیٹھا. میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں دوسری صفت ہے اپنے اندر اطاعت خدا اطاعت رسول اور اطاعت امام پیدا کر. اطاعت نال پرائے اپنے بن دیں نافرمانی نال اپنے پرائے بن دیں. اطاعت نے بزرگوں عزیزوں جڑی 14 دے سامنے کامیاب کر دیئے خدا گواہ نے. اور اطاعت ایسی ہے جی میدان جنگ دے وچ جی منن والا علی امیر المومنین دا تے تلوار چلیں دا پینا تے دشمن دی تلوار بھی اگوئے. اگر اتھائیں بھی امام آکھے کہ رک جا انسان دا اتھا رکنا واجب ہے. اتھا اے نہیں آکھ سکتا مولا میں ہونے قتل تھیندا پیاں یا شہید تھیندا پیاں نہ. اتھا بھی رکنا واجب ہے. آپ اندازہ کرو جیسا اتنی سخت ہے امام دی اطاعت کرنا اتھا تساں تے میں کیا صرف ٹکر کھاونا امام دے حکم دے مطابق بنائے. جان قربان کرنا تو دور دی بات ہے مال دیونا دور دی بات ہے. کیا صرف کھاون دا طریقہ امام دے حکم دے مطابق ہے؟ میرے بزرگوں عزیزوں لہذا انسان دی انسانیت یہ ہے کہ اپنے آپ نو بندگی خدا چلائے جا. باقی اللہ نے تیرے واسطے چھوٹے چھوٹے عمل رکھے اور پہاڑ جتنا اجر رکھے. یہ اگر انسان بن جائے. میں ایک جملہ عرض کیا کریں نا میرا آخری جملہ ہے. میرے بھائیو میرا عقیدہ ہے کہ اگر منگن والی سیدہ ہوئے دیون والا رحمت للعالمین بابا ہوئے نا تو یقیناً رسول دے نزدیک کائنات چو سب تو جڑی عظیم چیز ہو سی نا رسول اوہ دھی کو عطا کرے سی. ہے میں جا نہیں تھوڑا عقیدہ ہی ہے یا نہیں؟ منگن والی سیدہ ہوئے دیون والا رحمت للعالمین بابا ہوئے جی اوہ چیز جیسی جڑی کائناتی سب تو زیادہ افضل ہو سی. آپ اندازہ کر کتنا کریم گھرانہ اس دکھ ڈٹھن تیری تے میری بخشے دی خاطر آکھڑی ہے بی بی بابا کنیز دے وہاں گھر دے کم ہوندن میں زہرہ تھک ویندیاں فرمیندن کنیز دے وہاں یا امت دی بخشے دا سامان دے وہاں. کنیز دے وہاں یا امت دی بخشے دا سامان دے وہاں. حسین دی امت دا جملہ سن آدھیے بابا یہ زندگی 4 دیہاڑاں دی گزر ویسی لیکن امت دی بخشے دا سامان دے. نبی فرمیندن سیدہ 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ تسبیح ہے یہ تیرے نام المخصوص ہے. جنہ میری امت تیرے نام دی تسبیح جا پڑھ سی اللہ 1000 رکعت دا ثواب عطا گل سن دے بیٹھو. اللہ اکبر نعرے تکبیر کیوں لیندے ہیں؟ تکبیر دا معنی کبریائی. کبریائی ہے اللہ اکبر کولو یا اللہ کول نہیں. سن دے بیٹھو کہ نہ سن دے بیٹھے؟ اللہ اکبر جڑا اکبر ہے کبریائی تو ہے. اس واسطے آکھا میں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور رسول دا ہے. اتھا کیا دے یا محمد رو آکھ سک دے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کو. گر سن دے بیٹھو کہ نہ سن دے بیٹھے؟ اللہ اکبر ایک وقت تکبیرات الاحرام پتہ نہیں میں تو سمجھا سکا کہ نہیں. ایک تکبیر آدھن گر سن دے پہ ہو کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر دے جوابی یا اللہ نہیں اللہ اکبر کیونکہ تو کبرائی پہ آدھے ہو. گر سمجھتے بیٹھے ہو؟ لہذا 34 مرتبہ اللہ اکبر آکھنا یہ عظیم ہے میرے بھائیو بزرگو عزیزو. گر سن دے پہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ تو چا آکھ 1000 رکعت تو بھی زیادہ ثواب ہے. اللہ اکبر. لیکن ایسا غلطیاں کرے دیا اسی پڑھنے چ غلطی کر دیا پڑھنے چ غلطی کر دیا. معصوم فرمائنن جلے نماز ختم تھی وے نا جڑی حالت جو بیٹھے ہو قبلہ آئیں یسن یا رجلے ہے اپنا قبلے تو رخ بھی نہ پھیرو
تے جی میں اے بیٹھے ہوئے سے تشہد دی حالت بہ کے معصوم سیدہ دی تسبیح تساں چا پڑھو غافر اللہ لہو خدا تھوڑے سارے گناہ معاف ساری کو غلطی کیڑے تھی دیئے اسی ترائے رکعتاں جڑی اوکھے سوکھے پڑھ دیا نا وات مرے نیک پلتھیاں تے وات ادے ڈٹھا تے وات تسبیح شروع کی تھی تے تسبیح ان پڑھی جی میں گندا بیٹھا ہوں دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی کیا دا بیٹھے ہیں پہلے تسبیح کو سمجھ تو آدھا بیٹھے اللہ اکبر ان یوسف بے میرا اللہ میں جتنیاں تیریاں تعریفاں کرا نہیں کر سکتا اللہ اکبر تو سب تو بلند ہے دل چو آکھنا اللہ اکبر سن دے بیٹھے وے دل چو آکھنا اللہ اکبر یہ ہے تکبیر بات کو کیسے آندھی ہے الحمدللہ یہ ہے تحمید الحمدللہ کیا دا بیٹھے الحمدللہ علی کل نعمہ اللہ جڑی ہر نعمت دیتی ہے اندھے تو تیرا حمد کرے نا اور میں جملہ الحمدللہ تے جملہ پیا پڑھتا جلے بندہ دینا الحمدللہ ملائکہ رکویں دینا خدا پوچھ دے ثواب کیوں نہ لکھ دے آدھے میرے اللہ سا کو پتہ ہی کونی جو دا لکھنا کتنا ہے اور خدا دے بندے اللہ دے تبان پو ادھر لکھنا کتنا ہے اگلا جملہ سن سو جلے ملائکہ دے لکھنا کتنا ہے خدا فرمائے دے چلو اتنا تا لکھو چانا کہ اس بندے آکھائی الحمدللہ آجر جانے تے میں کریم جانا اگلا جملہ الحمدللہ دا الحمدللہ کما ہوا اہلو اتنا جملہ کو اللہ تیرا حمد ہے جس دے تو اہل ہیں لائق تعریف ہیں خدا فرمائے دے میرا بندہ میں تے کو نعمتہ دنیا نیا گھٹ لیتی ہیں تو سا ایڈے دے اکھی نہ پھیرو نا میرے پاس دیکھو نا ٹھیک ہے میں تے کو دنیا نیا نعمتہ گھٹ لیتی ہیں تے تائیں آکے الحمدللہ میں اللہ تیرے نال ایک کام پیا کرنا کیڑا این حامد دے بدلے نا دنیا واریاں نعمتہ مٹ ویسن میں کریم تیرے نال وعدہ کرنا این دے بدلے میں تے کو جنتی جو نعمتہ دے سا جڑیاں کریں ختم نہ ہو سو الحمدللہ الحمدللہ بس مجلس کیونکہ الحمدللہ تے نہیں میں آخری گال الحمدللہ دی کر رہا الحمدللہ چھویں امام بیٹھے منا دے وچ سامنے رکھی بیٹھے نا انگور سامنے انگور ایک بندہ آئے وہاں کے بولا میں کو کچھ دیو معصوم نے انگور چاہ دیتے وہاں کہ مولا انہاں دی لوڑ کو نہیں پیسہ دی لوڑ ہے گھندے ہو پیسے چپ کر گئے ہو پیسے چنگی شے ہوں دے نا گھنن واسے تو ایسا تکڑے ہیں ایویں نا جی امام واسے دیوڑ کے تے اوکھے ہیں گھننا ہوئے نا دکھے ہوں تا یا علی آمین کر دے نہیں لاندے یا علی زمین کو نہیں گھر کو نہیں دیویں یا علی اولاد کو نہیں مدد کریں میں نے ساری زندگی کرے یہ آکھا یا علی یہ مدد کر چا جو میں تیرا بن ونجا یہ جملے تے موت آوے دیئے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جننی ہوئے تو علی جیں ہستی کو لیا دے مولا 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 فرمانے کری میرا بن پو نماز یہ تو خیر پڑ سی زکاة خیر دے سی جی دھی بین دا غیر دے سی رو دے بیا رکھ سی سچ بیا بولے سی جی الحمدللہ وہ چلا گیا وہ نہ گھدے انگور دوجا بندہ آ گیا وہ وقت منگا تے مولا انگور چاری تے وہ گھدے تو پڑھا الحمدللہ معصوم فرمائے والا بندہ جو والا ہے مولا نے وقت وہ سارے جتنے پہنچا دیتے وہ وقت پڑھا الحمدللہ مولا فرمایا والا وجہ بھی جو کچھ او دے دیتی وقت اس پڑھا الحمدللہ روایتی چھے معصوم نے اپنا کرتا اتارا اور دے دیتا تو وقت اس بندے نے کی تھی دعا معصوم فرمائندن ہون تو دعا کر کے ٹوڑ پہ اگر تو الحمدللہ آکھیں راندہ ہاتھ مناج جتنے حاجی بیٹھے نا میں امام انہا کو حکم دے میں آگے تے کو دے میں نہ ہوئے دے الحمدللہ اتنا عظیم جملہ ہے میرے بھائیوں اور سبحان اللہ تسبیح جناب سیدہ سبحان اللہ ادھا مانے اللہ تو بزرگ ہے معصوم فرمائندن ایک دفعہ سبحان اللہ دلو آکھ اللہ کو بزرگ سمیت خدا جنت دیتا رہے ایک درخت لا چھوڑیں دے ٹھیک ہے نا بھائیو اگر 33 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ آج تا 33 درخت روزانہ تیرے سائے دے جنتی لگ دن تے جنت درخت ہو انجے دے بارے روایت ہے کہ جنہیں جنتی ہکے درخت کو لو 100 قسم دا پھل منگ سی نا اللہ اسے ہکے درخت کو لو وہ پھل عطا کرے سی وہ وقت پھل لا کے نا تے ولا گناہ کر کے ان کو درخت کو بھا نہ لائی کرو جی اپنے آپ کو بچاؤ میں پہلے آکھا ہے عمل کرنا آسان ہے بچاونا
مشکل ہے اللہ تو کو بچن والا آباد رکھے بچ دے تڈا ہن جڑا انسان دے اندر حیا پیدا تھی ونے خدا گواہ نے حیا بڑی عظیم صفت ہے میرے بزرگوں عزیزو اتنی عظیم صفت ہے نا حیا اللہ اکبر جنہاں دے اندر حیا پیدا تھی ویندے نا وہ خدا دی نافرمانی تو بہت ڈر دین وہ امام دی نافرمانی تو بہت ڈر دین میرے بھائیو پوچھا گیا ہیں کہ آیت اللہ کو جو امام دی زیارت واسطے عمل فرمائے پہلے اپنی اکھی کو دیکھ یہ اتنیاں پاک ہن جو تو امام دی زیارت کر سکے ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات جی میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں جناب سیدہ دی تسبیح بہت بڑا پڑھنا اور اس تصویر بار اتنا بھی ہے میرے 8ویں آقا فرمانے لوگوں میری دادی دی تسبیح فقط مال نماز نہیں کہ نماز تو بعد تسبیح پڑھو نا بلکہ یہ ایسی عظیم ہے اگر سفر دے جا رہے ہیں تو کوئی حاجت ہی نا میری دادی دی تسبیح تو پڑھ دا ون اللہ تیری حاجات پورے کر چھوڑے سے فرمانے رات کو سمدھا پہ میری دادی دی تسبیح پڑھ کے سمنا تیرا کام ہے تیرے گھر دی حفاظت کرنا رب العالمین دا کام ہے اللہ اکبر اور اگلا جملہ ہی سنی تسبیح عظمت دا 8ویں آقا فرمانے اگر کوئی بندہ جلدی نماز پڑھے تو میری دادی دی تسبیح چھوڑ دے وے نا جان بجھ کے قیامت دی بدبخت لوگوں دی صف وچ کھڑا کیتا ویسی بہت بڑی عظیم ہے یہ تسبیح بس اتنا ہی یاد آ جائیں دھی دی تسبیح دی ایڈی عظمت ہے وہ آپ کتنی عظمت دی مالک ہے بچہ نالا بات رہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں کوئی لمبا مصائب نہیں مظلوم دی غربت دی 2 جملے کائناتی سب تو وڈا غریب ہے حسین سب تو وڈا مظلوم ہے حسین یہ گھرانے نے 2 فاطمن ایک حسین دی ماں ہے ایک حسین دی دھی ہے لیکن ایڈا غریب ہے نا حسین جو ماں 18 سال جو بڑھڑی اجرکم اللہ اللہ تورے گھروں کو سلامت رکھے جی ماں 18 سال بڑھڑی علامہ اسیر جاڑوی تے کہ سوال کیتا قبلہ مقتل دیا کتاباں دا ترجمہ کر دیو تسی بہت ساریاں کتاباں جنہوں دا ترجمہ کیتا تے کوئی ایسی جہائی آئی ہے جتنا ترجمہ کریں دی جا رک گئے ہو انہاں کہا ہاں ایک جملہ یہ ہو جی آئے جتنا میری قلم ڈھائے پئیے پوچھا نہیں کیڑا انہاں کہا جلے این جملے دا ترجمہ کیتے ہیں نا جو 4 سالان دی مظلوم دی دھی جنہیں شام دے بازار ہی چاہیے نا تے بابے دے سانگ تو ڈٹھس حقل مار کیا دیے کلے مینی بابا میرے نال آلہ تیری دھی بڑھڑی ہو گئی شالا وستے رہو شالا ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اللہ تو انہیں دھیاں دے بہنہ دے پردے سلامت رکھے میرے بھائیو بہو غریب 2 فاطمہ گزری ہیں نا اتنا ہی آنکھاں چاہ ہیں ماں فاطمہ بابے تو بابے دی قبر تے آب آوے آ تے لکھے لکھے وین کرے آ حقل مار کیا دے بابا قبر تو بہرانا نبی پوچھ دیان خیر زہرا آدھے بابا دھی دکھ سنا وانا یہ میں دربار گئیاں جی آدھے دربار تا آگے بھی آنی ہیں آدھے بابا ماحول بدل گئے نبی فرمائے کیویں بدلے بیٹا آدھے بابا بدل آئیں میں کھڑی رہی ہوں بیٹھے رہے بابا بدلے آئیں جو میں رو دی رہی ہوں ہس دے رہن بابا بدلے آئیں میں قرآن پڑھ دی رہی ہوں جھٹ لیں دے رہن بابا بدلے آئیں جدہ گئیاں تا ٹر دی گئیاں جدہ ولیاں تا سائیاں کڑ کڑ کے آئیاں اگلا جوڑا پڑھی ہونا بابا بدلے آئیں جدہ گئیاں ہم 18 سال دیتے والن سے آ جدہ ولیاں تا وال سفید ہو گئے اجرکم اللہ میرے بھائیو بزرگو عزیزو اے ماں دے وین ہیں خدا گواہ نے بزرگو عزیزو اے بھی بہت دکھی آئی لیکن میں ہوں فاطمہ دا تذکرہ کرنا چاہتا اس بی بی دا تذکرہ بھی ہو گیا تو اس فاطمہ دا تذکرہ کرنا چاہتا جدی زندگی تھوڑی ہے دکھ ڈھیر زندگی تھوڑی ہے دکھ ڈھیر کربلا دے واقع شہادتاں تو بعد ہر شہید دی ماں بہن بیٹی کچھ عرصے تو بعد چھانتے ہی بیٹھی ہے وہ ٹھڈا پانی بھی پیتا ہے ہی کی ہو جائیں ماں ہے نا اندے پتر کو اتنا مارا نہیں نا تیری دھی کو اتنا مارا نہیں جو جیتے جین دی رہی ہے نہ چھانتے بیٹھی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے دیکھو روان نہیں آیا تو دی تفصیل پیا کرے نا یہ دھی تے پتر کو مارا نہیں پوتر 6 مہینہ نا جزاکم اللہ دھی 4 سالہ دی میں قسم نال پہ جملہ پڑھدا میرے بھائیو جلے آئیے نا شام دے بازار ایویں بھیرا دے اگو والا ہی ہے
ہکڑ مار کے دی سجاد میں جان دیاں تو مجبور ہے میں تے کو تنگ نہیں کریں دی ہن میرے تے منت ہکا لا چا ای کمینے کو آکھ جڑا مارے میں کو منہ تے نہ مارے اندے ہاتھ وڈے نے میرا منہ چھوٹا ہے میرے بھائیو علماء کو پوچھا یہ کمینے بچی کو مریں دے کیوں ہیں وہ ادن اصول فطرت ہے جڑا انسان دے جگر کو دکھاونا ہوئے نا ان دی پیاری چیز کو سلب کیتا ہوئے دے ایک کمینے جان دیاں جو حسین کوئی بہو پیاری ہے علی دی دین ہوئی بہو پیاری ہے سجاد ہوئی بہو پیاری ہے جدے یاد دیاں جو تریان دا جگر لکھے کمینے سکینہ کو تماچا ورے دیاں پیو نے دیتے روندا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ وستے رہو میرے مہربانوں عزیزو خدا گواہی نے کوئی اس ماں دے پوتر دے دھی کو اتنا مارے آنے نا یہ تین جیندی رہیے وقت نہ چھانتے بیٹھیے نہ ٹھڈا پانی پیتس ایک دیارے ابو حمزہ سومالیہ دے میں جو گیا نا چوتھے امام دی زیارت واسطے کوئی ان کھلیاں چار دیواریاں تا ہوندیاں کوئی نہ حجرے ہوندیاں چھوٹے جڑے جی کو وڈے سیان تا ہوندے کوئی نہ یا دے میں جو اسے حجرے تو گیا نا جڑے چوتھے امام بیٹھے ہیں میرے کنہ تے نہ کہیں مستور دے رومر دی آواز آئیے میں اپنے آپ کو آکھا ابو حمزہ آج امام کہیں کنیز تے نراز تھا حسین تو غصے چونکو آکھا اس نے دھوپ تے روندی بیٹھی ہے جلدی ونی اس امام کو لو تو معافی مانگ چاک مولا کنیز کو معاف کر دیو ایک جملہ سوچنا ہی امام واسطے خدا گواہ نے ڈھا نکلیے جلہ آئے نا ابو حمزہ معصوم فرمندن خیر ہاتھ کیوں بدی ودیں ادھے مولا میں آندھا پیاں دھوپ ڈاڑھی آئی تے کہیں مستور دے رومن دی آواز پیان دی آئی میں تو آدھے کو لو ہاتھ بدینا اگر کہیں کنیز تے ناراض تھے ہو تو معاف کر چھوڑو امام دی ڈھا نکلیے فرمائن ابو حمزہ یہ کنیز نہیں میری ماں رو باب ہے اجرکم اللہ میری ماں رو باب ہے جد آندھا پوتر ڈٹھسنا تکت کٹھا ہویا اور مظلوم دی لاش ڈٹھی دھوپ دے ہوتے تداندہ نہ ٹھڈا پانی پین دیئے نہ چھانتے باندھیے وستے رہو میرے مہربانوں بزرگوں عزیزوں اتھائیں رل کے آدھے ہیں اکبر دا بابا تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ماں دا ہاتھ زخمی دھی دے کن زخمی اجرکم اللہ ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکدی اللہ اکبر دھی سپا سے تے سمنا سکدی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں کوئی ایڈے ظلم کمائنے نہ اس معصوم بچی دے ہوتے جدی زندگی کاٹے رکھ ڈھیرن پہلا ظلم میرے بھائیوں اے ہائی جدہ کافلے تو نکھڑی ہے نا تے ہک فرسک دے فاصلے تے کافلہ گئے ہے امام دی سانگ زمین اچھ نصب ہوئیے کمینے چیندن تے ساگ نہیں چو دی وطنہ دا بیا واسطہ لگدا کچھ نہیں سیدھے اڑائی ویندیاں جڑے بیمار کھڑا ہوندہ آئی بیمار دی کانٹے کوئی ہو جائیں ستر لکھ دیاں نا جو سرخ رنگ دی سیائی باہر آویندی آئی میرے بھائیو جو گئے نا ستر لکھی ہے سرخ رنگ دی سیائی باہر آئی ہے امام سجاد بابے دی ساگ تلے لگائے حکل مار کے دے بابا میں بیمار ہاں بابا میری کن تازیاں برداشت نہیں کریں دی سائیں کپے ہوئے گالی چوازے سجاد میں کیویں ٹوراں میرے سینے دا تعویز رہ گیا ہے کہیں ویلے ہوں ٹبے نال دوڑ دیئے کہیں ویلے ہوں ٹبے دو ویں دیئے ازادارو جلے شمے ٹورن لگے نا امام سجاد دین ظالمہ تو رک ونج میں آپ وینا ایک کمینہ دے نہیں میں گھنن ویدا اے ٹر پیئے حمید بن مسلم ہے اڑے کیا دے میں ڈٹھا انہاں دا ریحت ہے کوئی نہ اے تگین اجڑ بچامن والا تا ہے کوئی نہ ایک کمینہ ظالم ہے اگو بچی یتیم ہے اے دے میں ٹران جو ون کے بچی کو بچاواں ازادارو اے دے جلے میں گیا نا قیامت دا منظر آئی کیڑا کمینہ گھوڑے تے ہے تازیانہ ہاتھی تے الریندہ کھڑے اگو معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدی کھڑی ہے جزاکم اللہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات کیا دی اللہ دے نا تے نہ مارے میں یتیمہ میرا بابا مری گیا ہے ازادارو یادے جلے میں اے نقشہ ڈٹھے نا میں دور کو لو حقل ماری او ظالمہ تیریاں دھیاں کوئی نہیں تو جو بچی کو پیا مرے نے تیریاں دھیاں کوئی نہیں بات فطرہ تے جرا بچے کو کوئی مریندہ پیا ہوئے نا تے کو چھڑامن والا آوے بچہ اڑائی دوڑ دے حمیدہ دے جلے میں جملہ آکھے ہے نا بچی ایویں آئیے جو میں جھک دو پانی آ دے جلے بچی میرے کول آئیے میرے گھوڑے دے پچھو آ کھڑی ہے میں ایک جملہ آکھے بچی چاڑا جلے میں آکھے نا چاڑا تیری عبادت دے لائے کے جملہ ہے آدھے میں تا آکھ کھڑا جو بچی چاڑا اگے نیڑے کھڑی ہے وطڈا قدم ہٹ کے آدھی اللہ دے نا تے ہاتھ نہ لا میں سید آدھی
جزاکم اللہ ہاتھ نہ لویں میں چھوٹی بطولہ حمیدہ دے سفر ڈھیرے کی میں ویسے آج یہ گھوڑا چاہیا تو گھوڑے تے چڑھ میں پیدل ٹر دیا شالا بچہ نالا باد رہو بھائی ہر اکھ دی عبادت ہو گئی خدا گواہ ہے میں گھوڑے تے ٹر پیا بچی ٹر دی آئیے پیر زخمی ہو گئے کان پہلے زخمی رخسار پہلے زخمی میں سمجھے جنا آئیے نا کافلے پہلے ماں دو ویسی ادھے بھامیں چھوٹی آئی بطول آئی نا ماں دو نہیں گئی انج لنگی ہے جی میں لگ دی بھی کچھ نہ ہو ویسے اجرکم اللہ ادھے میں سمجھے وقت بہندی ہو سی بیرا کو دکھ سنیں دی ہو سی ادھے میں ڈٹے سجاد نہ چپ کر کے گزری وقت میں آنکھیں مر گیا ہوں منظر نہ دیکھا یہ بچی بابے دی سانگ دو بہندی ہو سی ادھے میں ڈٹھے تا بابے دی سانگ نہ چپ کر کے گزریے سن سے جملہ شام دا ویلئی جھولی پھیلا بھائی میرے بھائیو بزرگو عزیزو ادھے میں ڈٹھے نہ ماں دو گئی ہے نہ پھپیاں دو گئی ہے نہ بھیرات ہو گئی ہے نہ بابے دو گئی ہے قسم با خدا آیت اللہ فشار کی جملہ لکھا ہے وہ آدن صدی اسے گھوڑے دو گئی ہے جہاں گردے نال چاچے عباس دا سر اجرکم اللہ اجرکم اللہ چاچے دا سر حلا کے آدھیے چاچا دھی دے پیر زخمی نے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ چاچا میرے دور لہ گئے نہیں اجرکم اللہ ازادارو انہیں دکھ دے دی ہوئی نا جلے اے آئین نے شام دے بازاری اگلا جملہ اسے بی بی دے دکھاں دا ایک کوئی دکھاں دا پہاڑ آئی میرے بھائیو جلے آئین نا بازاری ان کمینے نے کیا کیا ہے یہاں کہ سر پہلے آمین دربار چ لوگ پہلے ہومین بت گھن کے او علی دیاں دھیاں ہوں دیکھے میرے پاسے ایک کمینہ بیٹھا ہے تخت دے اگو پیے پوڑی چ حسین دا سر ہاتھی چے خیزران دی چھڑی شراب بیٹھا پین دے جلے این حالت بیٹھے نا این حکم دیتا ہے جو ہون گھننا والی دیاں دھیاں ہون میں جملہ پڑھا کی میں نقشہ تا میں بنا چھوڑے ہے دھی ایڈو پہلا دربار دا دروازے اتھائیں دا تختے اگو حسین دا پوڑیے سارے خدا گواہ نے جلے علی دی دھی پہلا قدم رکھے نا اس کمینے خیزران دی چھڑی چاہیے ان اگا کی میں پڑھا نہ پڑھا تا لکامت لانتی بڑھنا اس کمینے چھڑی چاہ کے لباں تے لائیے ایمیں آکھا نا لباں تے لائیے اجڑی ہوئی بہن جی میں پہلی دید پئیے نا حکل مار کیا دیا ظالمہ چھڑی ہٹا اینا لباں کو میرا نانا چم دے لا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ شالا بستے رہو بھائی جی آندے رہنے لوگ مبارکہ دیندے رہنے انعام گھندے رہنے ایک بندہ جڑایا دے یزید مبارک ہوئی کمینہ دے خیر مبارک انعام مانگتے کوئی انعام دیوا خدا گواہی نے اسی ہو جی حرکت کی تیئے میں آدھا شام دی زمین حال گئی ہو سی آدھے یزید میں نو دولت دی ضرورت نہیں حبلے جل جا رہا میں نو یہ چھوٹی بچی کنی دیئے دے اجرکم اللہ تو آدھے کوئی دل پتھر داتا نہیں اجرکم اللہ آدھے میں نو بچی کنی دیئے دے میں گھر گروینا میرے بچہ نو کھرے زی اس تو وجی غربہ سیدہ دی کوئی نہیں آدھے میرا جملہ نکلایا بیا تاریا کوئی نہیں پھوپی دینال آکے چمٹ گئی آدھی اللہ دیناتے میں کو بچا بابائی میرا مریضے کنیزیے جوی میں واللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہون جی میں دے دا کھڑا ہاتھ ریوی سالہ دا بڑھڑا انہوں بہن دو دے دے انہوں ماں دو دے دے خدا گوایا دے بندہ خدا میرے نیڑے دلے بندہ امام سجاد دے نیڑے گیا اس ویلے امام فرمائن قرآن پڑھائی اللہ اکبر آدھے آقے دی میں قرآن پڑھائے سیدہ دے انما یرید اللہ دی آیت پڑھی ہے آدھے آقے دی میں پڑھی ہے سیدہ دے او اسائے وچ سیدہ دے کل اسعالکم آدھے یہ عجران اللہ المودت فی القربہ پڑھائی آدھے آقے دی میں پڑھائے سیدہ دے او اسائے ازادارو امام قرآن پڑھدا ہے بندہ دہدا ہے خدا گواہی نے جلدی دینا
نال ٹرائے آدھے کہہ دی اللہ دے نا تے دسا میں کو بھول پہ پو دینا اے قرآن دا یا نبی دے گھر اترا جال نبی دے گھر اترائے اس ویلے سجادہ دے جدو اشارہ کی دائی اے حسین دی دیئے میں سجادہ بندہ دوڑے آدھے کوئی ہے جڑا میرا ہاتھ کٹے میں مر ولا اے اشارہ نہ کر